اما بعد. اچھا بھائی، یہ آیت نمبر 264 سورہ بقرہ، آیت نمبر 264 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. آیت کچھ طویل ہے کہ اے مومنو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر. یہاں تک سمجھ لیجیے. پہلے جو ہم نے کیا تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی تھی نا، کہ بھئی مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی تھی، ترغیب دی تھی ہمیں، اور اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں. بھائی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نفلی ہے، یا پھر کیا ہے واجب ہے، ہر طرح کا خرچ کرنا مراد ہے اس سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے صدقات کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 وہ باتیں بتائی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے صدقات کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. 3 ایسی باتیں گنوائی ہیں، 3 اسباب بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے صدقات کا اجر و ثواب، جو بڑے بڑے فضائل ہیں اس کے، بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. 3 باتیں گنوائی ہیں. اس سے پہلی والی آیات، جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 262 اور آیت نمبر 263، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی. یہی 2 باتیں تھی نا. پھر وہ خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان بھی، احسان جتلانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اور تکلیف بھی ان کو نہیں پہنچاتے. مطلب جس نے خرچ کیا ہے نا، اس پر احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم. اب دیکھیں اجر کا تعلق کہاں سے جوڑا بھائی؟ جو خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے اور تکلیف بھی نہیں دیتے. اگلی آیت میں ہے قول معروف. اچھا پہلے سمجھیں کہ بھئی اذا کیا ہے؟ اذا مطلب کیا ہے؟ تکلیف دینا. کہ کوئی واقعتاً حاجت مند کوئی واقعی آپ کے پاس آیا اور آپ سے اس نے کسی تعاون کا مطالبہ کیا، تو اس کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ یار ایک تو آپ ہمیشہ ہی غریب رہو گے، سمجھ گئے، ایک تو آپ ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو. مطلب اس کو تانا دینا، اس کو حقیر سمجھنا، یا اس کو کوئی ایسی بات کہنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ کیا ہے؟ تکلیف ہے. اگلی آیت میں ہے کہ قول معروف. اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اول تو تعاون کرنا چاہیے. اگر وہ واقعی حاجت مند ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ تعاون کریں. اگر تعاون کرنے کی تو کیا بھائی استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو آپ ذلیل نہ کریں، اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں، اس کو تانے نہ دیں، بلکہ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا. یار ابھی نہیں ہے، بعد میں آپ کسی وقت آ جائیں، یا آپ اس وقت معاف کر دیں. اس طرح اچھی بات کہہ دینا. قول معروف، ہاں بھائی اچھے انداز سے معذرت کر لینا. قول معروف، اور آگے ہے کیا ہے بھائی؟ وہ مغفرۃ. اور اگر وہ پھر بھی اصرار کرے
کہ نہیں دے دو یار، دیکھو اصل میں دیکھیں دے دیں، وہ نا وہ کرتے ہیں نا، اصرار کرتے ہیں، بار بار اصرار کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تنگ کرنے پر مغفرتن، ان کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، ان کے اصرار پر ان کو معاف کر دینا. یہ خیر من، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جب آپ اس کو دے تو دیں لیکن بعد میں اس کو ذلیل کریں یا اس پر آپ احسان جتلائیں. یہ پچھلی 2 آیاتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اجر کس کو ملتا ہے بھائی انفاق فی سبیل اللہ میں، کہ جو خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے اور تکلیف بھی نہیں دیتے. اور پھر آگے ہے کہ اگر آپ اچھے انداز سے معذرت کر دیں، اگر وہ پھر بھی تنگ کریں تو ان کو معاف کر دیں، ان کو غصہ نہ کریں، ڈانٹے نہیں، ذلیل نہ کریں. کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کو دے تو دیں لیکن اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچائیں، احسان جتلائیں، تانا دیں، ذلیل کریں. کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے معذرت کر لیں اور معاف کر دیں. یہ ہماری اصلاح ہے. حاجت مند سائل مراد ہے اس سے پیشاور بکاری مراد. مطلب یہ ہے کہ تعاون کرنے کا جو کہ اصل مستحق کون ہے بھائی؟ حاجت مند سائل ہے، حاجت مند لوگ ہیں، اور جن کا پیشہ ہے مانگنا، تو بھائی ان کے ساتھ بہتر ہے کہ آپ تعاون نہ کریں. ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. ہاں جو واقعی آپ کے آس پاس اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں کوئی اور جگہ واقعی مستحق ہیں، حاجت مند ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اگر تعاون نہیں کر سکتے ہیں، وہ پھر بھی تنگ کرتا ہے، اچھے انداز سے معذرت کر لیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں. لیکن اس کو تکلیف دینا، احسان جتلانا، یہ صحیح نہیں ہے. اب آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 3 چیزیں گنوائی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو لا تبطلو، باطل نہ کرو. باطل کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی اجر و ثواب ضائع نہ کرو، جو اس کے فضائل آپ کو ملنے ہیں اس کو ضائع نہ کرو اور اس سے محروم اپنے آپ کو نہ کرو. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ان کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو اور ان کے فضائل سے محروم نہ ہو جائے. 3 چیزیں گنوائی. کہنا کہ بالمنی، کیا ہے؟ احسان جتلانا. کیا ہے من کا مطلب؟ کیا ہے؟ احسان جتلانا. احسان جتلانا. احسان جتلانے کا معنی یہ ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ تعاون کریں اور پھر اس کو جگہ جگہ لوگوں کے سامنے کہیں یہ میں نے اس کو دیا ہے. لاکھوں غریبوں، یہ تو کہتا بھائی یہ تو غریب کا، میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، میں نے اس کو نوکری پہ لگایا ہے، میں نے اس کو گھڑی دی ہے. بھائی یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بلتا ہے. ہم تعاون کرتے ہیں. احسان جتلانا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ تعاون کریں اور اس کے بعد اس کو رسوا کریں لوگوں کے سامنے، یا اس کو اسی احسان، اس کو وہ احسان یاد دلا کر اس سے خدمتیں لیتے رہیں. بھئی وہ کام تو کر لو. اچھا تعاون تو ہم کرتے ہیں، پھر تو خوب لے لیتے ہو، اور جب ہم کام کا بولتے ہیں اس وقت بھئی آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. احسان جتلانا، اس کو سمجھ گیا نا، بار بار باور کرانا، یہ میں نے دیا آپ کو بھائی، میں نے کیا تعاون آپ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں احسان جتلانا. اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے بارے میں واضح حدیث ہے کہ بھئی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لطف و کرم کی بات نہیں فرمائیں گے، اور ان کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. یہ 3 باتیں کتنی خطرناک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ رحمت کی گفتگو نہیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ کرم کی، لطف کی گفتگو نہیں فرمائیں گے،
اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اس پر بعض صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ یہ تو انتہائی نامراد ہیں، انتہائی خسارے میں ہیں، ایسے کون لوگ ہیں؟ 3 طرح کے لوگ۔ نمبر 1، جو اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کرتا ہے، اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے۔ آج کل مارکیٹ میں عام ہے بھائی، بہت سے لوگ کرتے ہیں اس طرح۔ نمبر 3، جو مرد اپنے ٹخنے چھپاتا ہے، اپنے ٹخنے چھپاتا۔ آج کل فیشن بن گیا ہے کہ کیا بولتے ہیں، مردوں نے نیچے کر لیے کیا بولتے پائنچے، عورتوں نے اوپر کر لیے بھائی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ 3 طرح کے عذاب ہیں کہ ایک آدمی ٹخنے، مرد جو ہے نا، مرد وہ اپنے ٹخنے چھپاتا پھرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا حصہ عذاب میں کہو بھائی، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ، اور تیسرا یہ کیا ہے بھائی؟ احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا، بار بار باور کرانا اس کو کہ میں نے آپ کا تعاون کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کے لیے تعاون کیا تھا تو پھر احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہاں بھائی، اللہ کے لیے کیا ہے نا۔ اگر اللہ سے اجر و ثواب مانگنا ہے اللہ سے، تو پھر احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے جو تعاون کیا تھا، اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس کی توفیق آپ کو کس نے دی تھی؟ ہاں بھائی، اللہ نے دی تھی۔ کیا آپ کا اس میں کوئی ذاتی کمال تھا؟ ذاتی کمال نہیں تھا، مال اللہ نے دیا تھا، آپ کو توفیق اللہ نے دی تھی۔ تو پھر اپنے طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ میں نے کیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بالمنی اپنے صدقات کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو، بالمنی احسان جتلا کر۔ آگے والاذا، اور تکلیف دے کر، کہ آپ نے تعاون تو کر لیا، آپ کیا کر رہے بھائی؟ تانا دے رہے، یو خود سے بار بار برازے غریب بے ہمیشہ رہ پارا، ہمیشہ کے لیے غریب رہو گے تم، سمجھ گئے؟ جب دیکھو ہے نا آ جاتے ہو بھائی، اچھا یہ لو بچ جاؤ۔ یعنی صدقات دے کر اس کو تکلیف دینا، اس کو تانے دینا، یہ بھی وہ گناہ ہے جس کے ذریعے سے ہاں بھائی انسان کے صدقات کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، جیسے کہ کچھ کیا ہی نہیں اس نے۔ ارے بھائی، جب آپ کو مال اللہ نے دیا، آپ کو توفیق بھی اللہ نے دی، تو پھر اس کو تکلیف دینا اور اس کو تانا دینے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اور پھر جب دے بھی دیا اس کے بعد بھی اجر و ثواب ضائع ہو رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے بھائی؟ دینے کے باوجود بھی اجر و ثواب ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، اور اگر وہ تنگ کرے تو اس کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ دے تو دیں لیکن اس کے بعد تکلیف دیں اس کو۔ تو یہ دوسرا سبب جس کی وجہ سے صدقات کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اذی، تکلیف دینا اس کو۔ آگے فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح، یعنی باطل نہ کرو اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح کہ الذی ينفق، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، مالہ، اپنے مال کو، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری، لوگوں کو دکھلانا، ریاکاری کرنا، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، میری نیک نامی ہو، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے بھائی،
اس کے گھر کے باہر تو پوری لائن لگی رہتی ہے بھائی حاجت مندوں کی، حالانکہ وہ چپکے سے بھی دے سکتا ہے، لوگوں کی عزت نفس کا لحاظ رکھتی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس نے لوگوں کو ذلیل کرنا اچھا سمجھا، اور باہر پوری گلی میں خواتین کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بھائی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، جگہ جگہ تذکرے کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یاد رکھیں کہ اعمال، نیک اعمال کا اجر و ثواب، صدقات کا اجر و ثواب اس سے باطل ہو جاتا ہے کہ انسان ریاکاری کی نیت سے ایک کام کرے۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کوئی نیک عمل کرنا اسی مقصد کے لیے، اسی نیت سے، اسی جذبے سے، اسی ارادے سے کہ میں لوگوں کو دکھلاؤں، لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کریں، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، نیک نامی ہو۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری چونکہ صرف اور صرف یہاں کے ساتھ خاص نہیں ہے، انفاق کے ساتھ، صدقات کے علاوہ ہر نیک عمل میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ تو ریاکاری ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ صرف صدقہ دینا اجر و ثواب کے لیے کافی نہیں۔ مطلب آپ نے صدقہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا بھائی اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں، اللہ کے ہاں صدقات کے قبول ہونے کے لیے، آپ کو اس پر اجر و ثواب ملنے کے لیے، اس کے تمام تر فضائل آپ کو حاصل ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کی اگر آپ رعایت نہیں کریں گے، مال بھی ضائع، الٹا گناہ، آخرت میں بالکل کوڑا خالی جیسے ہوتا ہے انسان۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو بھائی صدقات کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ویسے ایک بات یہ بھی سمجھے، عمومی بات ہے، کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نیکی کب بنتی ہے؟ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول کب ہوتا ہے؟ نیک عمل پہ آپ کو اجر و ثواب کب ملتا ہے؟ آپ کے اعمال نامہ میں اس کی نیکی کب لکھی جاتی ہے؟ جب اس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ یہ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ کیوں پیدا کی بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اکثر عمل نہیں کہا، جو تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، نہیں، اچھا عمل، احسن عملا۔ اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں 3 شرائط ہیں کسی عمل میں حسن آنے کے لیے، اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، ایمان کے ساتھ ہو۔ کیا ہو؟ ایمان کے ساتھ ہو تو اللہ کو قبول ہے۔ ایمان نہ ہو تو بڑے سے بڑا خدمت خلق کر لیں آپ، اس کا دنیا میں تو فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایمان کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، وہ نیکی شریعت کے مطابق ہو۔ اپنی طرف سے نیکی کا نام نیکی نہیں، آپ نے اپنی طرف سے تیجا، سویم، چہلم، برسی نکال لی کہ کیا یہ بھی نیکی ہے، اس کو نیکی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ شریعت میں ناجائز ہے۔ نیکی شریعت کے مطابق نہ ہو اس کو نیکی نہیں کہتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے بھائی؟ ہاں بھائی کیسا ہے؟ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی نفل پڑھنا کوئی کیا بہت غلط کام ہے بھائی، گناہ کا کام ہے؟ نفل پڑھنا بہت بڑے اجر و ثواب والا کام ہے، نفل پڑھنا۔ لیکن عصر کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی یا الٹا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔
اب نیکی پر گناہ کیوں مل رہا ہے بھائی؟ شریعت نے منع کیا ہے کہ اس وقت یہ نفل نہیں پڑھنی. امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں. انہوں نے منع کیا کہ بھائی یہ آپ اس وقت آپ نفل نہ پڑھیں. انہوں نے آگے سے وہی غلط فہمی ان کی کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی خلاف ورزی پہ عذاب دے گا. آپ تو اس زاویے سے اینگل سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے چونکہ نفل نماز ہے اور نماز پر اللہ عذاب نہیں دیتا. آپ کو اس اینگل سے سوچنا چاہیے کہ اس وقت شریعت نے منع کی ہے, سنت کے خلاف ہے, احادیث کے خلاف ہے. یہ تو اس لیے جو زاویہ آپ کے ذہن میں ہے وہ شریعت میں معتبر ہونا چاہیے. تو نیکی کب بنتی ہے؟ جب وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے. اپنی طرف سے نیکی بنانا اور اس کو اور اس کو نیکی کا نام دینا یہ غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا بولتے ہیں حافظوں حفاظ کو بلا کر لوگوں کو بلا کر اپنی میت کے لیے قرآن خوانی کر لوں گا تو اس کو ثواب ملے گا. نہیں بھائی, جو چیز قرآن سے ثابت نہیں, حدیث سے ثابت نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں, چاروں ائمہ سے ثابت نہیں, تمام فقہا محدثین سے ثابت نہیں, وہ ہمارے ایجاد کرنے سے نیکی بن جائے گی. نیکیاں ایجاد نہیں کی جاتی, نیکیوں میں صرف پیروی کی جاتی. نیکیاں ایجاد نہیں کی جا سکتی, نیکیاں طے ہے, اس میں ایجاد نہیں چلتی, اس میں اتباع چلتا ہے, اتباع چلتی ہے, اتباع پیروی کریں گے بس. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے, وہ بدعت. کیوں کہتے ہیں ہم؟ کہ نیکی ایجاد نہیں کی جا سکتی, کوئی عبادت ایجاد نہیں کی جا سکتی, اس میں ہم پیروی کریں گے. تو 3 شرائط, پہلا کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ نیکی ہو. نمبر 2 شریعت کے مطابق نیکی ہو. کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خود ساختہ نیکی کو بھی قبول کرنا تھا تو یہ قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا. یہ قرآن و حدیث کے دلائل, نصوص, ارشادات اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا کہ جاؤ جس طرح چاہو نیکی کرو, میں ہوں قبول کرنے والا. نہیں, واضح ارشادات احادیث میں ان کی پیروی نہیں کریں گے تو نیکی نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا جو شریعت کے مطابق ہوگی, قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی. اب میں اپنی طرف سے 5 کیا بولتے ہیں, میں ظہر کی نماز میں 5 رکعتیں پڑھ لوں, میں کہوں کہ بھئی رکعت ہی تو پڑھی ہے, سجدے 2 کیے, ماشاءاللہ کتنا اہم عمل کیا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. مان جاؤ گے اس کو؟ کیوں نہیں مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے بھائی؟ شریعت میں ایجاد کر رہا ہے نا بھائی, ایجاد کر رہا ہے. ایجاد کرنا نیکی میں غلط ہے, نیکی میں پیرویاں ہوتی ہیں. تیسرا اخلاص. نیکی شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو, اگر اس میں اخلاص نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے, وہ نیکی نہیں ہوتی, وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقات کو باطل نہ کرو, ان کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو. بالمن, احسان جتلا کر. نمبر 2 والاذی, تکلیف دے کر. کہہ رہے ہیں کلذی, اس شخص کی طرف باطل نہ کرو. یہ کیا ہے؟ تیسری سبب. تیسرا کیا ہے سبب ہے اس کا؟ کلذی, اس شخص کی طرح ينفق مالہ, جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رعاء الناس, لوگوں کو دکھلانے کے لیے. لوگوں کو دکھلانے کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور یہ شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کامل مومن کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر, کہ جو کیا ہوتا ہے بھائی, کامل مومن ہوتا ہے تو وہ صدقات میں احسان نہیں جتلاتا, وہ تکلیف بھی نہیں دیتا, اور وہ ریاکاری بھی نہیں کرتا. وہ ان تینوں باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو کامل مومن ہوتا ہے.
ارے بھائی جس نے نیکی کرنی ہے تو نیکی کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کو، اور آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا ہے، آخرت پر کامل ایمان رکھتا ہے؟ نہیں، اللہ پر کامل ایمان رکھنے والا اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے نیکی نہیں کرتا۔ ایک بات کہتا ہوں، اگرچہ ذرا باری ہے لیکن ہے، پہلو ہے۔ دیکھیں، ایک ہے شرک، ایک کیا ہے؟ شرک۔ وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے وہ تو، چونکہ اسلام کی کیا ہے خلاف ہے نا، وہ تو بالکل ایمان کے خلاف ہے۔ اور ایک ہے ریاکاری۔ احادیث میں ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہ والا شرک تو نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو باقاعدہ عبادت میں شریک ٹھہراؤ، وہ شرک تو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ یعنی اس کو احادیث میں اس کو شرک کہا گیا ہے، شرک۔ اب دیکھیے، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بعض پہلوؤں میں ریاکاری کی جو انتہائی کیا بولتے ہیں اس ذمت ہے، قباحت ہے، وہ شرک سے بڑھ جاتی ہے۔ بعض پہلوؤں میں، بعض اینگل سے، بعض زاویے سے ریاکاری کی جو قباحت ہے وہ شرک سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ شرک میں تو ایک آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ سمجھ گئے بھائی؟ جی، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز، اگنور نہیں کرتا۔ جبکہ ریاکاری کرنے والا نیکی کر کے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے، اوروں کے لیے نیکی کر رہا ہے، تعریف چاہنے کے لیے، تعریف طلب کرنے کے لیے، عزت اور شہرت چاہنے کے لیے، نیک نامی چاہنے کے لیے۔ جو نیکی اللہ کے لیے کرنی تھی وہ یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے۔ اس سے معمولی سا اجر و ثواب کی بھی اس کی امید نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، قصد نہیں ہوتا، جذبہ نہیں ہوتا اس کا۔ اس پہلو سے یہ ریاکاری کی انتہائی قباحت ہے۔ اگر اس پہ ہم غور کریں نا تو انسان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نظر انداز کر دے، اگنور کر دے اللہ تعالیٰ کو۔ انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتا، اب میں لوگوں کے لیے نیکی کروں گا، یہ لوگ مجھے بدلہ دے سکتے ہیں بھائی؟ اس پر پہلے بات ہوئی ہے نا پچھلی مرتبہ کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ سمجھ گئے بھائی؟ کہہ رہے ہیں کیا بولتے، یعنی کوئی بھی کام نہیں آئے گا، نسبی رشتے بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہاں سمجھیں، کہہ رہے ہیں کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بعض نے کہا کہ اس سے واقعی منافقین مراد ہے، کفار مراد ہے۔ اس سے اس طرح ان کا کیا بولتے ضائع ہے نا، اس سے مراد منافق ہے۔ منافق کیا ہوتے ہیں بھائی؟ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ ہم سے مومن نہیں۔ اب وہ مال خرچ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں، لیکن وہ اللہ پہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔ جس طرح اس کے صدقات باطل ہیں، اسی طرح من اور اعضاء سے بھی صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ گیا بھائی؟ آگے اس کی مثال دی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے صدقات کے ضائع ہونے کی مثال دی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بدلو، اس کی مثال ایسی ہے کہ بھائی مثل صفوان، جیسے ایک ملائم پتھر ہوتا ہے نا، چکنا پتھر ہوتا ہے، بالکل کیا ہوتا ہے اس کو ملائم، صاف ستھرا، مین جو ہوتا ہے چکنا بولتے ہوتا نا، چکنا پتھر ہوتا ہے، ملائم پتھر ہوتا ہے، اس پر مٹی ہو، کہہ رہے ہیں کہ بھئی علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، اس پر مٹی ہو، کہہ رہے ہیں کہ کیا بولتے ہیں اصابہ وابل، اس پہ زور کی بارش برسے، اس پہ بارش برسے،
تو بارش برسنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دوبارہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا۔ ایک تو وہ پتھر تھا، ملائم پتھر تھا، ویسے بھی کاشت کرنے کے قابل نہیں تھا نا، کوئی کھیتی کوئی درخت کاشت کرنے کے قابل، اس پر مٹی تھی تھوڑی بہت، انسان کو امید تھی کہ چلو اسی میں کوئی کاشت ہو سکتی ہے، پھر بارش برسی اس پہ، اس کو بالکل ہی صاف، تو جو تھوڑی بہت امید اور کیا وہ امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کہہ رہے اسی طرح انسان صدقہ دے دیتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کیا ہو بھائی، من ہو، یہ احسان جتلانا، اور اس کے بعد تکلیف دی جائے یا ریاکاری کی جائے، وہ اس کے اجر و ثواب کو بالکل باطل کر دیتا، جیسے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے جیسے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے صدقات ضائع ہونے کی، جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملائم چکنا پتھر ہوتا ہے نا، اس پر مٹی ہو، اب وہ ویسے بھی کاشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کاشت کر بھی لیتا ہے، اس پہ بارش برستی ہے تو سب کچھ صاف کر دیتا ہے اس کو۔ تو مطلب کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا نا، جس نے کاشت کرنی ہو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کوئی فائدہ۔ اسی طرح صدقات تو دے دیے، لیکن اس کے ساتھ تین میں سے کوئی ایک بات بھی کر دی، یا تو کیا بولتے ہیں، احسان جتلا دیا، یا اس کے بعد تکلیف دے دی، یا پھر ریاکاری کے لیے سے کیا، تو یہ وہ بارش ہے گویا کہ جو اس کو بالکل ختم کر، صاف ستھرا، جیسے کہ آپ نے کوئی نیکی کی نہیں، جیسے کہ نا وہ پتھر دوبارہ اسی طرح ملائم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے کہ کوئی نیکی کی نہیں، صدقہ آپ نے دیا ہی اس طرح سے نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا تو اس سے مراد کافر کیا بھی قوم ہے، واقعی کیا ہے بھی کفار ہے، کہ یہ کیا بولتے صدقات دے کر من یعنی احسان جتلانا اور اس کے بعد تکلیف دینا یا پھر ریاکاری کرنا، یہ مومنوں کی شان نہیں ہے نا، مومنوں کی شان نہیں ہے۔ تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، یہ کافروں کے کام ہے۔ مومنوں کی شان، مومن اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو بھول جاتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتا ہے، سمجھ گئے بھائی، اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتا ہے۔ تو کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں کے کام نہیں ہے، کافروں کے کام ہے۔ یہ آیات مکمل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب گنوائے ہیں، ہاں بھائی، 3 باتیں جن کے ذریعے انسان کے صدقات کا ضائع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو، بالمن، احسان جتلانا، والاذی، تکلیف پہنچا کر، اس کے بعد ہے کلذی، اس شخص کی طرح، کلذی، اس شخص کی طرح بھائی کیا ہے، کیونکہ مال خرچ کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے رعاء الناس، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ نے اسباب گنوائے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولتے ہیں، اخلاص کے ساتھ صدقات دینے، انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ایک مثال دی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیا، بڑی عجیب مثال دی، کہہ رہے ہیں کہ بھئی کمثل جنت بربوۃ، جسے ایک باغ ہو، باغ اونچے ٹیلے پر، اونچا کسی اونچی جگہ پر، اصابها وابل، اور اس پر ٹھیک ٹاک بارش برستی ہو۔ ہاں بھائی، ایک تو باغ کی مٹی بھی صحیح، پھر وہ اونچے ٹیلے پر، کیا ٹیلے پر ہے،
اونچی جگہ پر ہیں جہاں بارش کے امکانات اور بھی کیا بولتے ہیں بڑھ جاتے ہیں، اور اس پہ زور کی کیا بولتے ہیں اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک بارشیں برستی ہیں، تو فآتت اکلھا ضعفین، تو وہ دگنا اور ڈبل پل لاتا ہے بھائی، وہ بار بار پل اس کے آتے ہیں، بہت خوب سے خوب پل گنا باغ ہوتا ہے بھائی، اچھا خاصا پل دیتا ہے وہ۔ کہہ رہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے نا اس کا اجر و ثواب بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جیسے کہ اس نے اس باغ میں اس نے سرمایہ کاری کر دی ہے، انویسٹمنٹ کر دی ہے نا، جس طرح وہ باغ اس کو خوب سے خوب پل دے رہا ہے، اسی طرح آپ اللہ کے لیے خرچ کریں، اجر و ثواب اتنا بڑھتا ہے، بعض کے لیے اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ 1 روپے دیں گے اللہ کے لیے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس سے جی پہلی آیت میں ہے کہ بھئی کیا بولتے ہیں، جیسے وہ ایک بھٹا جو ہوتا ہے، آپ نے مکئی کا ایک دانہ اس کا بیج بویا، ہاں مکئی بھٹا ہوتا ہے نا، وگے کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ، وگے بولتے ہیں نا، اس کا ایک بیج آپ نے، اب وہ ایک بیج تھا نا بھائی، اس سے پودا نکلا، ہاں بھائی 7 بالیں نکلی اس سے، 7 بھٹے، اسی میں ایک بیج سے 7 بھٹے، اگر ایک بھٹے میں 100 دانے بھی آپ لے لیں تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے نا مکئی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو اللہ کے کیا بولتے ہیں اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب 700، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا شریعت کے مطابق خرچ کریں گے اور جتنا اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں درجہ اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اگر ایک مد آپ اپنے حساب سے لے لیں، مطلب اگر صحابہ 1 روپیہ خرچ کریں، ایک مٹھی کا بولتے ہیں کچھ صدقہ دے دیں، اور ہم لوگ پورا احد پہاڑ صدقہ کر دیں، اس جیسا کوئی سونا صدقہ کر دیں، تو ہم صحابہ کی اس ایک مٹھی گندم کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان میں اتنا اخلاص تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرنے کا جذبہ تھا۔ ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ بہت ہو گیا ٹائم۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیا بولتے صدقات ضائع ہونے کی ایک اور مثال بھی دی ہے، لیکن اصل مقصود جو اس سے درس ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے کیا بولتے صدقات باطل ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 264 میں 3 اسباب بیان کیے ہیں، ایک ہے احسان جتلانا، ایک ہے تکلیف دینا کہ بھئی صدقہ دے لیا اس کے بعد اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں، یا ریاکاری کرنے کے لیے، نیت سمجھ گئے نا، ریاکاری کرنے کی صدقہ دیا۔ ان میں سے کوئی بات بھی پائی جائے تو صدقات کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں نا بھائی، عمل کیسا ہوتا ہے بھائی، آیات پہ عمل کیسے ہوتا ہے، اسی طرح عمل ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ یہ کسی اور کو جانچنے کے لیے نہیں ہوا کرتے، اپنے آپ کو جانچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور کو ریاکار قرار نہیں دے سکتے ہیں، اپنا جائزہ لینے کے لیے قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، کسی اور کے لیے ترازو معیار نہیں بنانا چاہیے، سمجھ گئے بھائی۔ ایک اور بات کہ بھئی ریاکاری میں بسا اوقات لوگوں کو تھوڑی بہت ٹینشن ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کام اللہ کے لیے شروع کیا ہے، ایک کام آپ نے اللہ کے لیے شروع کیا، دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر دراصل ریاکاری جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اسی نیت سے کام کر رہے ہیں، اسی مقصد سے کہ لوگوں میں نیک نامی ہو، لوگ دیکھیں، شہرت ہو۔ آپ نے اللہ کے لیے کام شروع کیا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار یہ خیال نہیں آنا چاہیے، یار اللہ کے لیے کر رہا ہوں بھائی، پھر خیال آ رہا ہے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں،
تو بھائی لوگوں کے دیکھنے کا نام ریاکاری نہیں ہے، دکھانے کا نام ریاکاری ہے. لوگوں کے دیکھنے کا نام دیا کر آپ کے دکھانے کا نام ریاکاری ہے. سمجھ گئے بھائی؟ تو اللہ کے لیے آپ نے کام شروع کیا، تو اس لیے وسوسہ ریا نہیں ہوا کرتا. بات سمجھ گئے؟ ریا نہیں ہوا کرتا. بلکہ ریا کا ارادہ، نیت، یہ ریاکاری ہے. اس لیے ایک مرتبہ نیت اپنی خالص کر لیا کرو. بیچ میں خیال آتے رہیں، دوبارہ اس کو سیدھا کر لیا کرو. اصل میں شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو ریاکاری کے وسوسے سے لا کر نیک عمل سے چھوڑا دیں. ایک اور بات سمجھیں کہ بھائی اخلاص، لوگوں میں اصل میں غلط فہمی یہ پھیلی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنا دراصل عمل نہ کرنے کی دعوت ہے. بھائی ریاکاری نہیں کرنی ہے، عمل کرنا ہے. ریاکاری نہیں کرنی ہے، عمل کرنا. اگر ریاکاری پھر بھی آ رہی ہے، عمل نہیں چھوڑے، نیت ٹھیک کریں گے. بات نہیں سمجھے بات؟ اگر ریاکاری آ رہی ہے دل میں کہ ریاکاری، تو اخلاص نیک عمل چھڑانے کا نام نہیں ہے. اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار جب آپ میں اخلاص نہیں ہے تو نیک عمل ہی چھوڑ دو یار. نہیں، عمل کریں گے، نیت میں تبدیلی کریں گے. تو اخلاص جو ہے نا، یہ ترک عمل کا نام نہیں، عمل میں صحیح نیت کا نام ہے. اور ریاکاری سے جو ہے نا جو حکم ہے وہ بچنے کا، تو وہ عمل چھوڑنے کا نام نہیں، نیت کی تبدیلی ہے. ریاکاری جو ہے نا، یہ اگر آپ اس کی بنیاد پہ کوئی عمل چھوڑیں گے تو ہمارے حضرات لکھتے ہیں کہ بھئی ریاکاری کے خوف سے، ریاکاری کے خوف سے کوئی نیک عمل چھوڑنا بھی ریاکاری ہے. اخلاص کے خلاف ہے. یہ اخلاص کے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. اس سے معلوم ہوا اچھا یہ بات تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی نا کہ بھائی بالارادہ، یعنی بالارادہ کیا ہے بھائی؟ تو اگر بیچ میں شبہ ہو جایا کرے یا ویسے ہی آپ نے ریاکاری کی نیت سے وہ کام شروع کیا تھا، تو اس وقت بریک لے لو، نیت تبدیل کر لو. عمل چھوڑنے کا نا کہہ رہے ہیں کہ وہ ریا، شعر ہے نا کہ بھئی وہ ریا جس پر ظاہر تا نظن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. آپ عمل کرتے جائیں، پہلے ریاکاری ہے، آپ اسلام میں لگے ہوئے ہیں، دل میں پھر بھی خیالات آ رہے ہیں، تک آپ عمل نہیں چھوڑیں گے. رفتہ عادت بن جائے گی. ایک دن آئے گا کہ آپ بولو گے یار کیوں آخر کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے کرتا ہوں یار. خاص طور پر یہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب ریاکاری کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو پلٹنے کا موقع دے رہے ہیں کہ بھئی ریاکاری سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب اخلاص کے ساتھ عمل کر کے دے دو. ہاں بھائی، تو یہ ریاکاری کے بارے میں تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہیں، لیکن یہ اوروں کو جانچنے کے لیے نہیں ہوا کرتی، اپنے آپ کو جانچنے کے لیے. بہرحال دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.